محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب 11واں باب حبل کسے پسند کرے گا 100 اونٹ جو حرم کے دروازے پر کھڑے یا وہ ایک نوجوان عبداللہ تحریر محمود فاروقی آواز و پیشکش مشہود فاروقی اور اس دن پھر مکہ میں بڑا جوش و خروش پھیل گیا جبکہ کعبے کے دروازے پر 100 سرخ و سفید اونٹ باندھے گئے صحت مند بے عیب و بے داغ اونٹ جن کی روشن آنکھوں پر سردیوں کا سورج جھلک رہا تھا اور ان کے سنہرے کوہان پیلی پیلی دھوپ میں چمک رہے تھے لوگ جوق در جوق چلے آ رہے تھے اور ہر طرف شور تھا ہنگامہ مچا ہوا تھا اس مجمع عظیم میں عورتوں کی آوازیں سب سے زیادہ پرجوش اور تیز تھیں قمار باز مردوں اور عورتوں نے بھی ہمیشہ کی طرح شرطیں لگانی شروع کر دی تھیں حبل کسے پسند کرے گا 100 اونٹ یا عبداللہ پھر یک بارگی سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا عبد المطلب اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو لیے ہوئے نمودار ہوئے ان کے پیچھے ان کی بیویاں اور ان کے دوسرے بیٹے تھے اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ عبداللہ کے سیاہ گیسو اس کے رخساروں کے اطراف جھول رہے تھے ہمیشہ کی طرح روشن آنکھیں اور متبسم لب وہ اپنے مقدر کی طرف بڑے سکون و اطمینان سے چلا آ رہا تھا عبد المطلب کی چال باوقار تھی بے لغزش مگر نگاہیں بے قرار و مضطرب عبداللہ کی ماں بیٹے کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی جیسے وہ عزم کر چکی ہو کہ اپنے بیٹے کو کسی حال نہیں چھوڑے گی خواہ حبل ہی اسے چھیننا چاہے فالگیر نے حبل کے شانے سے اس کا ترکش اتارا اور 2 بے نوک کے تیر نکالے ایک کو عبداللہ سے نامزد کیا دوسرے کو اونٹوں سے اور دونوں کو سرخ ریشمی کیسے میں ڈال دیا اور اس کا منہ مٹھی میں پکڑ کر اپنا بازو حبل کی طرف بلند کیا ازلام گرجتی گونجتی اور دھاڑتی ہوئی آواز نے سارے مجمع کو دہلا دیا لوگ مرعوب و مبہوت حبل اور اس کے فالگیر کی طرف دیکھنے لگے جو اپنے ابھرتے دبتے لہجے میں حبل سے مخاطب تھا اور اس کے بڑے بڑے دیدے سورج کی چڑھتی دھوپ میں چمک رہے تھے حبل ہمارے خداوند حبل یہ لوگ تیری پسند اور تیرے فیصلے کو جاننا چاہتے ہیں تیرے دروازے پر 100 اونٹ کھڑے ہیں اور تیرے استھان پر بزرگ عبد المطلب کا عزیز ترین فرزند عبداللہ ان میں سے وہی تیرا ہے جسے تو پسند کرے فالگیر کچھ دیر خاموش رہا پھر وہ مجمع کی طرف گھوما اور اس نے عبد المطلب کے سامنے ازلام کے کیسے کو بڑھا دیا جو پیچھے کھڑے تھے وہ آگے والوں کے کاندھوں پر جھک گئے سب کی نگاہیں عبد المطلب کے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ حرکت کر رہی تھیں عبد المطلب نے کیسے میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لیا عبداللہ فالگیر کی آواز بلند ہوئی اور اس خاموش و پرہول فضا میں سنسناتی ہوئی پھیل گئی 10 میں سے ایک باری ختم ہو گئی پہلی بار حبل نے عبداللہ کو پسند کیا تھا اب 9 اور رہ گئیں
عبد المطلب نے ازلام کی ابتدا کر دی تھی، اب بقیہ 9 قرے خود فالگیر کو نکالنے تھے، اس لیے وہ نکالا ہوا تیر دوبارہ اس کیسے میں ڈال کر حبل کے چبوترے پر چڑھ گیا تاکہ لوگ بخوبی دیکھ سکیں۔ عبد المطلب نے اعلان کیا 10 اونٹ اور۔ اب ایک طرف 20 اونٹ تھے اور دوسری طرف عبداللہ، جس کی کلائی کو اس کی ماں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ فالگیر نے اچھی طرح کیسے کو ہلایا اور پھر ہاتھ ڈال کر ایک تیر کھینچ لیا۔ نظریں کماندار اس تیر کی طرف لپکیں اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ فالگیر نے تیر بلند کیا اور اعلان کیا عبداللہ۔ دوسرا قرہ بھی عبداللہ کے خلاف نکلا۔ 8 قرے اور رہ گئے۔ کیا حبل عبداللہ سے دستبردار نہ ہوگا؟ خاموش چہرے صورت سوال بنے فالگیر کو تیسرا قرہ نکالتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف 30 اونٹ تھے اور دوسری طرف عبداللہ۔ 10 اور۔ عبد المطلب کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ 40 اونٹ۔ چوتھے قرعے کے نتیجے کا اعلان ہوا تو کسی بوڑھی عورت کی جھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی، خوں خوار حبل۔ اب تک مجمع مقدر کے اس سنسنی خیز تماشے کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، مگر اس غسیلی آواز نے خاموشی کے اس طلسم کو توڑ دیا اور طرح طرح کی آوازوں کی بھن بھن سے حرم شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح گونجنے لگا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا